اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب شوکت صاحب، صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین جناب تسلیم احمد صاحب، ہماری بہن جو ہمارے بڑے بھائی عتیق احمد صاحب کی بیگم ہے، اور جناب علی جو عتیق صاحب کے فرزند ہے، شمیم ترک صاحب، محترمہ کنچن سنگھ صاحبہ، فرحان زبیری صاحب، محترم جناب محمد عمران بابی صاحب، حاجی عارف صاحب، فہیم احمد صاحب، محمد عمران صاحب، بندرا صاحب، نوشاد صاحب، مولانا مفتی کامل صاحب، اور شہ نشین اور منچ پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین کرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان قوم اور ملت، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی، اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا کٹھور میں یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعاؤں اور ساتھ کی وجہ سے کٹھور میں انشاءاللہ تعالی اب کی بار ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ لوگ کامیاب اور کامران کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کٹھور میں ایک تاریخی تبدیلی آپ لوگ پیدا کریں گے، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ویدھان سبھا میں، اس اسمبلی حلقے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی مجلس بھی تائید کرتی ہے کہ کٹھور کو یہاں پر اس کو تحصیل بنانا چاہیے، جو کئی برسوں سے آپ لوگوں کا جائز مطالبہ رہا، مگر جن کو آپ نے یہاں سے اپنا ودھائک بنایا، جس پارٹی کو آپ نے ستا دی، جس پارٹی کو آپ نے اس کا مکھیہ منتری بنایا، انہوں نے کٹھور کو تحصیل کا مقام نہیں دیا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے الیکشن میں مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اتر پردیش کی اسمبلی کے دور و دیوار کو وہاں پر کھڑے ہو کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا کو ملا کر رکھ دیں گے، تاکہ کٹھور میں اس کو تحصیل کا مقام دیا جا سکے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو کالی ندی ہے، اس کی صفائی اور ڈی سلٹنگ کا انتظام جو کبھی بھی نہیں کیا گیا، مگر یہ بتاتا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور بی جے پی کی سرکار نے کٹھور ویدھان سبھا کو خاص طور سے نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا۔ وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ کٹھور سے اگر میرٹھ شہر جانا ہے تو ماشاءاللہ روڈ نظر نہیں آتی، کھڈوں میں روڈ نظر آتی ہے، اس کا بھی کام نہیں کیا گیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو بھی مجلس کا ودھائک جو اگر آپ کی دعاؤں اور ووٹ سے کامیاب ہوا، وہ اس کو پورا کرے گا۔ دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انٹر کالج کی بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے، مگر بابا کی سرکار نے اس میں کالج کی بلڈنگ میں کالج کو شروع نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ یہاں پر اسپتال کی شدید ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہاں پر اسپتال کا کوئی انتظام، معقول انتظام نہیں کیا گیا۔ آپ کے اس ویدھان سبھا میں بلکہ اطراف میں 2 چینی کی فیکٹریاں ہیں، ایک موانا میں اور دوسرا محدین پور میں، مگر کسانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں
کہ کٹھور میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایک فروٹ مارکیٹ ہم بنائیں گے. یہاں آپ جانتے ہیں کہ کٹھور اور شاہجہاں پور سے ساری دنیا میں آم کھائے جاتے ہیں. آپ آم کھلاتے ہیں تو دیش کے پردھان منتری کٹھور کا آم دوسرے دیش کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھیجاتے ہیں. سفیدہ، لنگڑا اور یہ دسہری سب یہیں سے جاتا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر فروٹ مارکیٹ بنائی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی تقریر کے آغاز میں اس ودھان سبھا کے اہم مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی آپ نے ہمارے اتر پردیش کے ادھیکش جناب شوکت صاحب سے تفصیلی گفتگو سنی. اس سے پہلے آپ نے ہمارے بھائی جناب عتیق صاحب جو احمد آباد کی سابرمتی جیل میں ان کو وہاں پر رکھا گیا، وہاں سے انہوں نے اپنے تکلیف کا اظہار اپنے خط کے ذریعے سے کیا، اپنی امیدوں کا، ان کی خواہشات کا انہوں نے ذکر کیا. ابھی ہم نے اپنی بہن سے جناب عتیق صاحب کے خط کو پڑھتے ہوئے سنا، اور اگر آپ اس غور سے اس خط کو سنیں گے جس کو ہماری بہن نے پڑھ کر سنایا، تو عتیق صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی بات نہیں کی. عتیق صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ہم تمام کو پیغام دیا کہ وقت آ چکا ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا بہت ضروری ہے. آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں. آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اس کی طاقت کو سمجھیں. میرے غیور نوجوانوں، کٹھور کے میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی اتر پردیش کو اور کٹھور کو اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں لفظی کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کر لوں. میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی اور شہرت میں اضافہ کر لوں. میرے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور اللہ میری اس نیت کو، میرے دل کا حال جانتا ہے. ہمارے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کٹھور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے، کٹھور میں مسلمانوں کی قیادت بنے. اور کیوں نہیں بننی چاہیے؟ جب کٹھور ہو، میرٹھ ہو، ویسٹرن یو پی ہو، اتر پردیش ہو یا پوروانچل ہو، اتر پردیش میں ہر سماج نے، ہر ذات نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لیا ہے. ان کا ایک نیتا ہے. اتنے بڑی تعداد میں اتر پردیش میں مسلمان ہیں اور آپ کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے. ہاں، انفرادی طور پر زید اور بکر ہوں گے، مگر وہ انفرادی طور پر پورے قوم اور ملت کی قیادت نہیں کر سکتے. میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، میں آپ کو گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اپنی قیادت کو بنانا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. جب آپ کی قیادت اور لیڈرشپ کٹھور کے بسنے والے غیور نوجوانوں کی صفوں سے کوئی ایک لیڈر بن کر کھڑا ہوگا جس کو کٹھور کے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوگی، تو تبھی جا کر انشاءاللہ تعالی ہم اتر پردیش کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کریں گے. انقلاب اس وقت برپا ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے. انقلاب اس سے برپا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی سپا کو، کبھی بی ایس پی کو، تو کبھی کانگریس کو آپ نے ووٹ دیا. بتاؤ تم نے اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہمارے مقدر میں غریبی اور مفلسی آئی، ہمارے مقدر میں جیلوں میں ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا گیا، ہمارے مقدر میں فسادات آئے، ہمارے مقدر میں انکاؤنٹر آیا، ہمارے مقدر میں یہ تباہی اور بربادی آئی. ہمارے بچوں کو اسکول کا انتظام نہیں، ہمارے نوجوان 2% گریجویٹ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اتر پردیش میں اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے. یہ مجلس کا پیغام ہے. ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگنے آیا ہوں، میرے لیے نہیں، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ متحد ہو جاؤ. اتر پردیش کی ودھان سبھا میں اتر پردیش کے مسلمانوں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. تم 19% ہو، تم معمولی نہیں ہو، تم 19%
20% ہو. اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو اتر پردیش کے مقدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کو متحد ہونا ہے. یقیناً ہمارے اتر پردیش ہو یا بھارت ہو، مسلمانوں میں ایک ڈائیورسٹی ہے. ہمارے پاس بھی اعلیٰ ذات کے ہیں، او بی سی سماج کے لوگ ہیں، مگر کیا ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ کیسے او بی سی سماج نے اپنے اپنے نیتاؤں کو بنا لیا؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ متحد ہیں، اپنا ووٹ اس نیتا کو ڈالتے ہیں. اور ہم سے کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں سے؟ جب کبھی بھی بھائی صاحب رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. جب کبھی بھی چناؤ آتے ہیں ایک ہی جملہ آپ سے شروع ہو گیا ہوگا، مسلمانوں زندگی موت کا الیکشن ہے اتر پردیش کا. یعنی ہر الیکشن زندگی موت کا رہا ہمارے لیے. ہر آدمی آ کر کہے گا یہ دلے آئیں گے، ہمارے جانے کے بعد یہ آ کر آپ کے کان میں کھس پھس کریں گے، ارے یہ زندگی موت کا الیکشن ہے. یہ سب آ کر کہیں گے زندگی موت کا الیکشن ہے. یہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے، نوجوان اس کی بات کو دھات دیتے ہیں. اویسی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا، اویسی نہ جذباتی بھاشن دیتا ہے، اویسی سچ کو بیان کرتے، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو میں سچ کو بیان کر رہا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں بھارت میں اگر کوئی اسد الدین اویسی کا مخالف ہے تو ایک وقت اور مقام طے کرو، بحث کر لیں گے. تم 10 منٹ میں جوتے اٹھا کر بھاگ جاؤ گے. پورے اتر پردیش میں اگر کسی سے سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی دلتوں کے بعد تو اتر پردیش کے مسلمانوں سے ناانصافی ہوئی ہے. اور ناانصافی کرنے والے کون؟ جو ہم سے ووٹ حاصل کرتے رہے. یہ ڈرا کر ووٹ حاصل کیا کہ زندگی اور موت کا الیکشن ہے. الیکشن تو ہو گیا، ہم روز مرتے تھے، وہ کبھی نہیں آتے تھے، مگر جب الیکشن آ گیا تو سب کے سب ایک ہی آواز میں، یعنی قوالوں کی ایک ٹیم نکل چکی ہے، ایک ہی راگ میں جاگتے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے. بتاؤ اگر اتر پردیش میں صرف 2% مسلمان گریجویٹ ہیں تو کیا یہ زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں اگر سب سے زیادہ بچے اور بچیاں اسکول سے دور ہیں، مسلمان ہیں، کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش کی جیلوں میں 27% مسلمان انڈر ٹرائل ہیں تو کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں 5 سال میں سب سے زیادہ انکاؤنٹر 37% اگر کسی کا ہوا تو مسلمانوں کا ہے تو کیا ان کی موت نہیں ہوئی ہے؟ تم کب آواز اٹھاؤ گے اس پر؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجوادی بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو وہ ان مسائل کو اٹھائے گی، نہیں اٹھائے گی. وہ صرف تم سے کہے گی کہ تمہارا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ تمہارے باپ دادا ہم کو ووٹ ڈالتے آئے، اب تم بھی ووٹ ڈالتے رہو، ہمارے قیدی بن کر رہو، ہماری غلامی کرتے رہو. تمہارے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، تم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے زندہ رہو گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاسی طور پر مرنے کے لیے نہیں آئے. زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک وقت لکھا جا چکا ہے. ہم سب اس دنیا میں سے جائیں گے، اس زمین کی غذا بنیں گے، مگر یہ تو بتاؤ تمہاری آواز کون ہے؟ کون تمہاری تکلیف کو بیان کرتا ہے؟ کون نوجوانوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ کون ہماری ماں اور بہنیں جو رات بھر جاگتی ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا گھر اب تک نہیں آیا، کہیں اس کو پولیس تو تھانے لے کر نہیں چلے گئی؟ کون اس ماں کو اطمینان کی نیند سلائے گا؟ کون اس باپ کو امید دلائے گا کہ تمہارے اولاد کا ایک روشن مستقبل ہے؟ ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا.
ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا. بات کس پر کریں گے؟ ووٹ ڈالو. زندگی موت کا فیصلہ ہے، مشاہرہ کرائیں گے. رمضان کی عید آئیں گی تو نہ ان کو روزے سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، مگر گھر کو مسلمان کے آ جائیں گے ٹوپی پہن کر کہ شیر خورما کھلا دے. بقرعید آئے گی تو کہیں گے کہ بیٹا کچھ گوشت کھلا دے. عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے، عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے، کسی غریب مسلمان کو ہاتھ پکڑ کے بولیں گے آ گلے لگ جا. گلے تو لگا لیں گے مگر دل میں جو دھڑکنیں ہیں وہ تمہاری نفرت اور بربادیوں سے بھری ہوئی ہیں. یہ سچائی بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان اہم بات پر، ان نکات پر، ان پوائنٹس پر آپ کو غور کرنا ہے. اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، 80% مودی کی تائید میں ہے، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں. یہ 80% اور 20% میں ایک فرق ہے. ایک چیز ہے جو دونوں میں متحد ہے ایک چیز پر. 80% جو میڈیا مودی کی سپورٹ کرتا ہے، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتا ہے، سیکولر نہیں ہے، اندر سے RSS کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں. تو وہ اور یہ 80 اور 20% ایک بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے. مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے. یہ بی جے پی RSS کے لوگ کہتے ہیں مسلمان کی لیڈرشپ بنے گی تو دیش کا وبھاجن ہوا تھا. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، اگر آج بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہ رہے تو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ہم نے ٹھوکر ماری تھی اور ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے ہمارا. ہم نے اس پیغام کو ٹھکرایا. اور جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کیا بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت کی حکومت کے وزیر مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں کہا تھا بھارت کے مسلمانوں سے کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو؟ کیا اس وقت کی حکومت نہرو کے کیبنٹ کے منتری کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. کیا مولانا آزاد نے نہیں کہا تھا کہ ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو؟ تم اس بھارت کے شہری ہو تو بتاؤ آپ نے ہمارے سے کیا کیا؟ پھر ہم کو اس وطن عزیز سے جب بھی محبت تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ جو 20% کا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کو بھی ایک ہی بات کی تکلیف ہے کہ اویسی مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں ان میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب اگر کوئی ایک میڈیا کا ایک ذمہ دار کسی ٹی وی چینل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک بڑے عہدے پر آ جاتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذات کے لوگوں کو میڈیا میں گھسایا جائے، اس کو نوکری ملے. میں نام لینا نہیں چاہتا، مگر کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی ٹی وی چینل میں اینکر تھے تو اس میڈیا چینل کے لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ میری ذات کا ہے، اس کو نوکری پہ رکھ لو، اس کو نوکری پہ رکھ لو. آج آ کر آپ انٹرویو لے رہے لوگوں کا کہ اویسی کا سبھا ہے، مجلس کی سبھا ہے، بولو کیا ہوگا، اتر پردیش میں کیا ہوگا. اچھا سوال کیسے کرتے؟ مسلمان کا اگر ووٹ نہیں ملا تو بی جے پی آ جائے گی؟ پوچھتے ہیں نا، بولتے ہیں نا اگر مسلمان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا تو بی جے پی آ جائے گی. یہ ہر ایک سوال کرتا ہے نا آپ سے، اے مسلمان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا تو بی جے پی آ جائے گی، پوچھتے ہیں نا.
اچھا آپ میرے سوال کا جواب دو. 2014 کے جب لوک سبھا کے چناؤ ہوئے, کیا آپ نے مودی کے نام پر ووٹ دیا تھا؟ کس نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھائیے. چلیے ایک سوال ہو گیا. 2017 کا ودھان سبھا کا چناؤ ہوا, کس نے یوگی کو یا بی جے پی کو ووٹ دیا؟ ہاتھ اٹھائیے. نہیں دیا. کس نے نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھائیے. چلیے 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ آیا, کسی نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ آپ نے دیا تو نہیں دیا تو ہاتھ اٹھائیے. ارے 20% میڈیا والو چلو پر پانی میں ڈوب مرو, دیکھو یہ ہماری وفاداری ہے. بے شرمو دیکھو یہ. نہ 14 میں دیا, نہ 17 میں دیا, نہ 19 میں دیا. نہیں دیے نا, نہیں دیے نا. کیا تم دو گے بی جے پی کو ووٹ؟ کیا تم مودی کو ووٹ دو گے؟ تو کیا تم اب کی بار اویسی کا ساتھ دو گے؟ کیا تم مجلس کو ووٹ دو گے؟ اب سنو آپ, 2014 میں کس کی سرکار تھی اتر پردیش میں؟ اکھلیش کی تھی نا. تو اکھلیش کے پریوار کے 5 لوگ جیتے, 5 جیتے, اور بی جے پی جیت گئی پورا. کیوں جیتی بی جے پی؟ کیوں جیتی بی جے پی؟ صحیح کہا تم نے, صحیح کہا تم نے. انہوں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جنتا کہہ رہی ہے. ورنہ یہ 80% 20% کے دلے بولیں گے اویسی بولا. دو 2017 کا ودھان سبھا ہوا, کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا تو کیسے یوگی مکھیہ منتری بن گئے؟ کیسے بنے یوگی مکھیہ منتری بتاؤ؟ آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو اسدالدین اویسی پر انگلی اٹھاتے ہیں. ہم جب دلائل دیتے ہیں, پروف دیتے ہیں, تو ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور خاموش بیٹھ جاتے, سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیسے مقابلہ کریں. 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا, یہ میرٹھ کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے نا, یہ میرٹھ, یہ کٹور میرٹھ سنسد کی ودھان سبھا لوک سبھا میں آتا ہے نا. بتائیے آپ, کیا آپ نے جب بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا کیسے جیت گیا یہاں سے؟ وہ کیسے جیت گیا؟ اکھلیش یادو نے 3 الیکشن ہار گئے. اکھلیش یادو 14 کا, 17 کا اور 19 کا 3 الیکشن اکھلیش یادو ہار چکے ہیں. اور اگر آپ اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر نقصان آپ کا ہوگا, اکھلیش یادو کا نہیں ہوگا. اکھلیش یادو آرام سے بیٹھے, اکھلیش یادو کے گھر پر آ کر کوئی نعرہ نہیں لگاتا کہ اکھلیش قبرستان یا پاکستان کے نعرے سننا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اکھلیش یادو کے گھر پر آ کر کوئی پتھر نہیں پھینکتا, میرے گھر پر آ کر پتھر پھینکتا ہے. اکھلیش یادو جیل کو نہیں جائیں گے, جیل کو جانا ہمارا مقدر بنا دیا گیا. اکھلیش یادو کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا, انکاؤنٹر میرا ہے, ہر گولی پر میرا نام لکھا ہے. اکھلیش یادو کے بچے سنو میری بات کو, اکھلیش یادو کے ساتھی ان کی اولاد اچھے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھے گی. میرے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے اسکول نہیں ہے, اسکول ہے تو فیس دینے کا انتظام نہیں ہے. اکھلیش یادو کے یادو برادری کے لیے ان کے نوجوان گریجویٹ ہو جاتا ہے, مسلمان گریجویٹ نہیں ہو سکتا. بتاؤ پھر کون آواز اٹھائے گا؟ آپ کو لڑنا ہے, میں نہیں. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں.
آپ صرف اعتماد حاصل کرو، ڈر سے آگے نکلو۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے 3 مرتبہ ووٹ دیا نا، 14 میں، 17 میں، 19 میں، تو کیا ہوا؟ ان کا ووٹ مودی کے گود میں بیٹھ کر ان کا ووٹر چائے پی رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، بتاؤ ان دلیل جو دیا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ بہار میں ہم الیکشن لڑے تو بہار کے اسمبلی کے الیکشن میں بھی یہی 80-20% کے لوگ شروع ہو گئے۔ اویسی لڑ رہا ہے، بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی۔ بہار میں آر جے ڈی اور کانگریس اور مالے کا الائنس ہوا، قریب 70 سیٹ پر کانگریس لڑی اور مجلس 19 سیٹ پر لڑی۔ 19 میں ہم نے 5 پر کامیابی حاصل کی، اور جو بچے سیٹیں تھیں اس میں 9 پر کانگریس اور راجد کامیاب ہو گئے، 6 پر نتیش اور مودی کامیاب ہو گئے۔ ہماری وجہ سے نہیں ہوئے۔ اب بہار میں 2 ودھان سبھا کا بائی الیکشن ہو رہا ہے۔ جو بہار میں اویسی کو گالیاں دیتے تھے، کیا کیا بکواس بکتے تھے، کیا کیا الزامات مجھ پر لگائے، میں نے ان تمام الزامات لگانے والوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوں۔ اللہ فیصلہ کرے گا اس کا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت اب بہار میں 2 ودھان سبھا کے بائی الیکشن ہو رہا ہے۔ 30 نومبر کو پولنگ ہے۔ 1 سال پہلے تک اویسی کو گالی دینے والے آج کانگریس اور آر جے ڈی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ آپ ان کی منافقت دیکھیے، ان کا ڈرامہ دیکھیے۔ آر جے ڈی لالو اور کانگریس کے راہل ایک طرف، دونوں لڑ رہے ہیں، اور اگر کل وہاں پر جے ڈی یو جیت جائے گی تو کس پہ الزام لگائیں گے؟ یہ الزام یہ لگائیں گے نہیں اسد الدین اویسی لڑا نہیں، مگر کٹھور میں بھڑکاؤ بھاشن دیا، اس کا اثر بہار میں ہو گیا۔ ارے پاپیو، اگر 50 سال کا بچہ شادی نہیں کرتا تو میں ذمہ دار؟ کل بھینس اور گائے دودھ نہیں دے گی تو میں ذمہ دار؟ صبح میں مرغی تہجد میں بانگ نہیں دے گی تو میں ذمہ دار؟ ارے تمہاری کمزوریاں، تمہارے جھوٹ، تمہاری مکاری تم کو انشاءاللہ ایک دن تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، بہار میں کانگریس اور لالو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ مگر جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو آج کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج کے اس جلسے سے آصف، محسن، علیم، شاہد اور آصف کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے آصف، محسن، علیم، شاہد اور آصف کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ مسلمانوں میں ان کا نیک نعم البدل پیدا کرے۔ اب آپ جانتے کون تھا آصف؟ آپ جانتے کون تھا محسن؟ آپ جانتے علیم کون تھا؟ آپ جانتے شاہد کون تھا؟ کون تھے لوگ؟ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ کٹور کے نوجوانوں، میں تم سے شکایت کرنے آیا ہوں کہ جن بچوں کو پولیس نے گولیوں کا نشانہ بنا دیا CAA میں میرٹھ میں، تو ان کا نام بھول گئے؟ نہیں، تھالی مارنے کے لیے نہیں، یاد دلا رہا ہوں، یہ مرنے والے کسی کے بیٹے تھے، کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کی ذمہ داری تھی، جو آج وہ لوگ محروم ہو چکے ہیں۔
ہم بھول چکے ہیں یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے، جن کے سینوں پر گولیاں مار دی گئیں اس لیے مارا گیا کیونکہ مسلمان تھے، اور آپ ان کو بھول رہے ہیں۔ یاد رکھو ان لوگوں کو، یاد رکھو ان لوگوں کو، یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہیں، یہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو غذا دی جاتی ہے۔ آصف کو گولی مارنے والوں، محسن کو گولی مارنے والوں، علیم اور شاہد کو مارنے والوں، سنو، یہ زندہ ہیں، تمہاری گولیوں نے ان کو ختم کیا ہوگا مگر ان کے جسموں کو ختم کیا ہوگا، مرو زندہ ہیں، یہ شہید ہیں، اور اللہ کے پاس انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جن ظالموں نے، جن ظالم حکومت نے ہمارے بچوں کو ہم سے چھینا ہے، جن پولیس کے لوگوں نے اپنے ناپاک انگلیوں سے گولیاں چلائی ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جمہوریت میں لڑیں گے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے پولیس والوں، ہمارے پاس یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے ہتھیار ہے، یہ ہمارے ہاتھ ہتھیار ہے جو ہم اللہ کے سامنے رو رو کر بھیک مانگیں گے، اللہ تیرے امت محمدی کے اس بچے کو مارا گیا، تو انصاف کرم، بے بس ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آصف، محسن، علیم اور شاہد کی قربانی کو یاد رکھو، یاد رکھو، بھولو مت ان لوگوں کو۔ اور وہیں پر میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے پولیس کے ایٹراسٹی کی وجہ سے، ہر پارٹی کا لیڈر پہنچ جاتا ہے، اکھلیش پہنچتے ہیں، کانگریس کی محترمہ پہنچ جاتی ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے کہ ببوترا گاؤں پرتاپ گڑھ کا توفیق، جس کو پولیس نے فیک انکاؤنٹر میں مار دیا، کیوں نہیں جائیں گے ان کے پاس؟ نہیں جائیں گے؟ اناؤ کا فیصل، ترکاری بیچنے والا، پولیس کسٹڈی میں مر گیا، کوئی نہیں جائے گا۔ گورکھپور میں گپتا صاحب کو مارا گیا، مر گیا، ہم نے اس کو کنڈیم کرتے، تو اکھلیش کانپور جا کر ان کے پریوار کو 21 لاکھ کا چیک دیتے، 21 لاکھ کا۔ کیا فیصل کو نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیا توفیق کو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لیے نہیں کرتے، اس لیے توفیق اور فیصل کے پاس نہیں جاتے کیونکہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ کھلا کہتے ہیں اگر ہم جائیں گے تو دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا، تو پھر تم ہم سے کیوں ووٹ مانگتے ہو؟ ہم کیا تمہارے غلام ہیں؟ ہم کیا، ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ایک کو ڈالے باپ کو ڈالے، بیٹے کو بھی مکھیہ منتری بنایا، ایک ایک پریوار سے 3 کو پردھان منتری بنایا، کتنوں کو یہاں پر ویدھان سبھا بھی جایا، سانسد بنایا، مگر انصاف کہاں ہوا بتاؤ؟ یہی مجلس کی لڑائی ہے انصاف کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر مولانا کلیم صدیقی کو جانتے ہیں؟ جانتے مولانا کلیم صدیقی کو؟ کتنے لوگ جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ، وہی ہاتھ ایسا ہی روکو۔ کتنوں نے کلیم صدیقی کا نام لیا؟ کون سی پارٹی نے نام لیا بتاؤ؟ کیا سپا نے لیا؟ کیا بی ایس پی نے لیا؟ کیا کانگریس نے لیا؟ کیوں نہیں لیتے؟ پوچھو اپنے آپ سے۔ اس لیے نہیں لیتے کہ کلیم کا نام لیں گے تو شام ناراض ہو جائے گا، اگر کلیم کا نام لیں گے تو شام ناراض ہو جائے گا، اگر کلیم کا نام لیں گے تو یوگی ناراض ہو جائے گا، اگر کلیم کا نام لیں گے تو مودی ناراض ہو جائے گا، اسی لیے کلیم کا نام نہیں لیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہی تو بول رہے ہیں مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں، یہ لوگ نہیں بولیں گے۔ یہ کیسا بولتے ہیں؟ ان کے پاس جو ان کے مسلم دم چھلے جس کو کہتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کمرے میں، اکیلے بات کر کے بولتے ہیں، دیکھو تم ایک بیان دے دو۔ آج اویسی نے کتور میں کہا تم ایک چھوٹا سا بیان دے دو،
جب وہ بیچارہ مسلمان ہمت کر کے کہے گا نیتا جی آپ کہہ دیجئے نا ہمارا مسلمان خوش ہو جائے گا، تو بولے نہیں نہیں نہیں، اگر ہم بولیں گے تو مودی اور یوگی ناراض ہو جائیں گے، ان کا ووٹ نہیں ملے گا، مگر ہم ووٹ ڈالنے والے ہیں۔ آپ تین الیکشن میں ووٹ ڈالے، 14، 17 اور 19، 22 میں وہ غلطی مت کرو، آپ دوبارہ وہ غلطی مت کریے خدا کے لیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، اور ہمارے گھر سے دور 200 کوس پر ایک آواز آتی ہے، ارے ہمارا گھر جل رہا ہے، تو مسلمان کیا کہ ارے پہلے اس کا گھر جا کے آگ بجھاؤں گا، اور ہم وہ گھر کو آگ بجھاتے ہیں، وہ گھر والے کو بچا لیتے ہیں، جب واپس آتے دیکھتے اس کا گھر کھنڈیر بن چکا ہے، راکھ میں سب جل گیا۔ اب گھر کو بچانا ہے، گھر کو کسی کو جلانے نہیں دینا ہے، گھر پر آنچ آنے نہیں دینا ہے، گھر کی دیوار کو سلامت رکھنا ہے، اور دیوار اس وقت سلامت رہے گی نوجوانوں جب تم سلامت رہو گے، گھر کی عزت اس وقت سلامت رہے گی جب بزرگ نوجوانوں کی سرپرستی کریں گے، گھر پر آج جب آئے نہیں آئے گی جب اس گھر کی ماں اور بہنیں کہیں گی کہ بیٹے تو اس گھر کا محافظ ہے، تو ٹھہر جا گھر کے سامنے اور اس گھر پر کسی کو حملہ کرنے مت دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس آپ سے یہی اپیل کرنی آئی ہے کہ پہلے اپنے گھر میں چراغ جلاؤ، اپنے گھر کو گھر میں روشنی پیدا کرو، اپنے گھر میں اندھیرا پیدا ہونے مت دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک اور واقعہ، یوگی آدتیہ ناتھ جن کو میں بابا کہتا ہوں، بابا کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس، اور کل مودی جی تو دیش کے سامنے 10 بجے آ گئے، آ کے بولے بھائیوں بہنوں ہم نے تاریخ بنا دی، 100 کروڑ ویکسین لگ گئے، 100 کروڑ ویکسین لگ گئے۔ مودی جی ذرا کم کر کے پھینکتے تو اچھا تھا، 100 کروڑ لگے، مگر کتنے بھارت کے باشندوں کو لگے؟ اچھا اس میں ہاتھ اٹھائیے، کتنوں نے اب تک 2 ٹیکے لگائے؟ کتنوں نے 2 ٹیکے لگائے؟ ڈریے مت۔ کتنوں نے 1 ٹیکہ لگایا؟ مودی جی دیکھو صرف 1 ٹیکہ لگا رہے، باجا بجا رہے۔ بھارت میں صرف 31% جنتا کو 2 ٹیکے لگے، اور پھر مودی جی کا لیے بھی غلط بول دیے کہ یہ ٹیکے بھارت میں بنائے گئے۔ مودی جی ہمارے کان میں تو پھول نہیں ہے نا، ہم تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ جو 100 کروڑ ٹیکے لگائے گئے، 90% برطانیہ میں انگلینڈ کے بنے ہوئے، یہاں پہ ٹیکنالوجی دی گئی، تو مودی جی وہ تو برطانیہ کا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بھارت میں بنائے گئے۔ اور پھر کیا مودی جی کی سرکار نے نہیں کہا تھا مئی اور جون میں کہ دسمبر 31، 2021 تک ہر بھارت کے ناگرک کو 2 ٹیکے لگ جائیں گے؟ نہیں لگیں گے دسمبر 31 تک، کم سے کم اگر یہی رفتار رہی تو 22 مارچ ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہاں پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب کووڈ کی پہلی ویو آئی، کیا تبلیغی جماعت پر ظلم نہیں ہوا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، تبلیغی جماعت پر ظلم نہیں ہوا؟ اب اس پر بھی کون بولے؟ کوئی نہیں بولا، مگر الیکشن آیا تو اب تبلیغ کر رہے اس کو ووٹ مت دو، اس کو ووٹ مت دو، بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی۔ جب تبلیغی جماعت پر ظلم ہو رہا تھا تو تم لکھنؤ میں اپنے گھر میں دروازے بند کر کے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اگر کوئی آواز اٹھا رہا تھا کہ تبلیغی جماعت پر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین اپنی آواز کو اٹھا رہی۔
اور کیا ہوا بتائیے آپ؟ میں آپ کو میرٹھ کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اسدالدین اویسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں موڈی کی طرح۔ آپ کو معلوم ہوگا مولانا میں ایک جماعت آئی تھی، وہاں پر ایک سب انسپیکٹر ایک شخص کو بیمار ہو گئے تو خوب مارا اس اور بولا تو جماعت میں جائے گا۔ ایک 60 سال کے بوڑھے کو پولیس نے اتنا مارا کہ اس کا پیر فریکچر ہو گیا۔ ایک مولانا میں ایک ضعیف کو، بلکہ ایک شخص کے باپ کو اتنا مارا گیا، ایمبولینس میں لے جا رہے تھے تو مار رہے تھے۔ اور پھر ایک 22 سال کی ہماری بہن تاجم، جس کا نام تاجم ہے، یاد رکھو، وہ 3 اسپتال میں گئی، اس کے اتڑیوں میں درد تھا۔ یہ 9 مئی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ 20% 80% یہ بولیں گے کہاں سے لائے، کہانی بنا رہے ہیں۔ اس تاجیم کو لوکپریہ اسپتال میرٹھ میں لے کر گئے، بولے نہیں لیں گے۔ نوٹما ہاسپٹل لے کر گئے شہر میں، نہیں لیے۔ میرٹھ میڈیکل کالج کو لے کر گئے، نہیں لیے۔ اور سبرتا میڈیکل کالج میں لے کر گئے تو وہ وینٹیلیٹر پر آ گئی اور 3 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سب کا ساتھ اور سب کا وشواس کی نشانی ہے بابا۔ اور پھر 6 مئی کو امرین حاملہ تھی، ہندوستان اخبار کی رپورٹ ہے، لساری گیٹ شام نگر کی رہنے والی۔ 7 مئی کو اس کو درد شروع ہوا، ہر اسپتال میں لے کر جا رہے تھے، نام امرین تھا تو کہا کووڈ کا ٹیسٹ نہیں ہے، نہیں لیں گے۔ امرین اسپتال پہنچنے تک تڑپ تڑپ کر امرین مر گئی۔ یہ سب کا ساتھ، سب کا وشواس ہے۔ آپ بتائیے، جو کچھ نام آپ کے سامنے کہر بر بتا رہا ہوں، یہ سب سچے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرٹھ کا ضلع ہے جہاں سے ایک چنگاری نکلی تھی سن 57 میں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک چنگاری کو بھڑکایا تھا تو میرٹھ سے لے کر لال قلعہ ہل گیا تھا۔ انگریزوں کو بھاگنا پڑا لال قلعے پر۔ میرٹھ کے بہادروں نے، غازیوں نے، میرٹھ کے شہداؤں نے انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ آج اسدالدین اویسی آپ سے وہی گزارش کرنے آیا ہے، تم اس تاریخی سرزمین پر بسنے والے ہو، تم ایک چنگاری دکھاؤ، ایک حرکت دکھاؤ، جس طرح ہمارے بزرگوں نے، تمہارے بزرگوں نے سن 57 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ سن 57 میں انگریزوں کی غلامی سے دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تھا۔ اے میرٹھ کی سرزمین پر بسنے والے میرے ہندو، مسلمان، دلت اور اوبیسی بھائی اور بہنوں، تم ان مجاہدین آزادی کے وارث ہو۔ تم کو حرکت کرنا پڑے گا، تم کو انصاف کے لیے اٹھنا پڑے گا، تم کو مایوسی کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو اپنے بزرگوں کے، بہادروں کی کہانیوں کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس میرٹھ میں ماوی گاؤں میں کیا ہوا؟ دسمبر 2020 جنوری 2021 کو کئی مسلم پریواروں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا۔ گاؤں ماوی گاؤں ہے۔ اب آپ بتائیے، اسی گاؤں میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، جس کے 3 بیٹیاں تھیں، کہ ابا ہم ایسے خوف میں نہیں جی سکتے۔ اس بچی نے اپنے باپ سے کہا، ابا ہم ایسے خوف میں جی نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کب تک خوف میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ڈر ڈر کر ووٹ ڈالتے رہو گے؟ کب تک تم اپنی اولاد کے لیے ووٹ نہیں ڈالو گے، اپنی طاقت کے لیے ووٹ نہیں ڈالو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر 17 2019 کو شیمم خان
इसको मीठा के नाम से पुकारा जाता। एनकाउंटर हुआ और इस पर इल्जाम लगा दिया योगी की पुलिस ने कि ये चोरी कर रहा था, मोटरसाइकिल चोरी की, सेल फोन चोरी का। जब शीमन खान उर्फ मीठा ने इंश्योरेंस के कागजात और बिल बता दिए तो पुलिस ने क्या कहा, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए। और मीठा को क्या किया, मीठा को खेत में ले जाकर पेट में गोली मारी, फिर दूसरी गोली मारी, तीसरी गोली मारी तो उसकी रेल की हड्डी से निकल गई। आज भी शीमन खान मीठा अपाहिज हो चुका है। ये यहां पे जो 15 साल विधायक थे, क्या नाम है उनका? हाँ? क्या आपको ये मंजूर था शाहिद? मुंह नहीं खोलेंगे? शौकत गांव को आया तो बोलेंगे गोली मारेंगे। मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी गोली पर असदुद्दीन ओवैसी की मौत लिखी है तो मारो मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि जब कब्र में जाऊंगा और हशर के मैदान में उठा जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपने अमाल के बारे में। मारो अगर तुम्हारे दम है तो। तुम तो गोली अपने भाई को मार सकते ना, तुम तो इतने बहादुर हो कि तुम हम पर ही गोली उठा सकते हो, मगर तुम्हारी गोलियों को जंग लग गया था, तुम्हारी सोच खत्म हो चुकी थी, तुम मर्द नहीं मुकन्निस कहलाने के लायक हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देख इसने एक लंबी दास्तान है। अच्छा, ये योगी की सरकार है। योगी बोलते कोई यहां पर फसाद नहीं हुआ, कितना झूठ बोलेंगे योगी आप। एनसीआरबी का डेटा है 2019 में अमित शाह की मिनिस्ट्री कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स इंसिडेंट हुए। और फिर हम बाबा से पूछना चाह रहे हैं, बाबा परवीन कुमार का नाम याद रखो, ये सहारनपुर का परवीन कुमार है, जिसने सहारनपुर से 200 किलोमीटर पैदल गया। क्यों गया? क्योंकि बाबा की पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे कहा, परवीन कुमार से, कि क्या तूने इस्लाम को कबूल करके अपना नाम अब्दुल समद रख लिया? बाबा की पुलिस ने। और परवीन कुमार कौन था? परवीन कुमार अपने आप को योगी का भक्त बोलता था। परवीन कुमार अपने आप को हिंदुत्व का नेशनलिस्ट कहता था। इसने बाबा पर किताब भी लिखी, मोदी पर किताब लिखी। जब परवीन कुमार को नहीं छोड़ा गया, जिसने योगी पर किताब, मोदी पर किताब, उसको योगी की पुलिस ने कहा कि तू धर्मांतरण कर चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमको यकीनन इंशाअल्लाह ताला, हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। हमारी भी ख्वाहिश है कि 24 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर मैं किठोर से उन लोगों को एक सवाल करना चाह रहा हूं जो योगी और मोदी के भक्त हैं। जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कैसा मंत्री है? उस मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा, जोकर तो है वो। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका? हाँ, नाम क्या है उनका? नाम देखना पड़ेगा। हाँ,
उनका नाम है, महाशय का नाम है उपेंद्र तिवारी। मीडिया वाले बोल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये मीडिया वाले मोटरसाइकिल पर अपने घर को जाते हैं ना, उसमें तो पेट्रोल गिरता है। तो तिवारी साहब बोल रहे हैं 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश के हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है, आप खुद सोचो, जो योगी और मोदी का भक्त है, क्या तुम अब भी योगी और मोदी को वोट दोगे? पेट्रोल की कीमत क्या है? जोर से बोलो, नहीं सुने आया, जोर से बोलो ताकि मोदी को मालूम हो। आपको ये कीमतों की फिक्र नहीं है। अब आप बताइए 107, 106, मगर मोदी जी बोल रहे भाइयों मैंने 100 करोड़ हमने आपका इंजेक्शन लगाया। गरीब कहां जाएगा योगी मोदी जी? जब कोई पोलिंग बूथ को आता है गरीब, तो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठा कर पोलिंग बूथ को आता है। नौजवान आता है तो 3-3, 4-4 को बिठाकर बूथ को लाता है। अब उन नौजवानों को, उन मोटरसाइकिल चलाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी की सरकार इन महंगाइयों का मजाक उड़ा रही है, महंगाई का मजाक उड़ा रही है। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, कश्मीर में आपने बड़ा दावा किया कि 370 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मगर 9 भारत के सिपाही मारे गए, 9 मारे गए थे ना। और मोदी जी क्या बोलते थे? मैं घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के। अब लद्दाख में चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, हमारे बाप के घर में घुस के बैठा है। मोदी जी घुसने की जरूरत नहीं है, जो घुसा हुआ है उसको लात मार के निकालिए। नहीं निकालेंगे। चीन की जब बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और हम मुसलमानों को कहा जाता है जा पाकिस्तान जा, तुझे गोश्त खाना है पाकिस्तान जा, तुझे वो करना है पाकिस्तान जा। अरे दीवाने, पाकिस्तान को हमारे दादा ने गई, तेरे को क्यों इतनी मोहब्बत है? मगर पाकिस्तान का नाम लेकर हमको गाली, मगर जब क्रिकेट खेलने की बात आ रही है तो कल दोनों क्रिकेट खेलेंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी, भगवत जी, ये आपके देश से प्रेम है क्या? मोदी और मोहन भगवत, वो जो देश के सिपाही मारे गए, उनके परिवार से कहेंगे आप कि कल का T20 का क्रिकेट मैच देखो। मरने वालों को आप कहेंगे कि देखो कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है। जिसके घर में अपने बेटे की लाश आई होगी उसको मालूम होगा। हमारा असलम आईटीबीपी में 27 साल काम किया, जिसने लद्दाख पर काम किया, भारत की सीमाओं की हिफाजत करा। इससे पूछो आप कि सीमाओं पर ठहरना कितना मुश्किल होता है, और हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह मोहन भगवत जी, ये आपका नेशनलिज्म अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ये कौन सी मोहब्बत है? लोग बोलते कि नहीं नहीं वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का एक वर्ल्ड कप। जब हमारे सारे सिपाही मारे जा रहे और कश्मीर में 370 निकाल दिए। अमित शाह आज कश्मीर में है। आपको मालूम, अमित शाह आने से 2 दिन पहले से श्रीनगर में स्कूल के बच्चे 12 साल के, 13 साल के, उनको रोककर उनके बैग को खोला जा रहा है, उनकी चेकिंग हो रही है। पूरा श्रीनगर को बंद कर दिया गया। अमित शाह 35 गाड़ियों में जाते, कितने? जब 370 निकल गया तो प्यारे 3 गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते?
آپ نے کہا کہ سب ختم کر دیے. کیا ختم کرے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ اسد الدین اویسی تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جواب صرف اویسی کا نہیں، یہ جواب پورے اتر پردیش اور بھارت کے مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور تم اگر میری بات کے یقین نہیں کرتے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھو کہ کون تمہارے ساتھ کھڑا ہے؟ کون تمہارے ساتھ کھڑا ہے؟ صرف اللہ ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو. یہ دیش ہمارا ہے. اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا. اس دیش کے علماؤں نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس ہوتا ہے کہ جو زبان، اردو زبان، دیش کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا، آج اردو زبان سے نفرت پیدا ہو گئی. اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ 4 مسلمانوں کو نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے گرفتار کیا، اور چاروں پر الزام کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ گھی ہم پہنچا دیں گے. کیا کہا؟ زور سے بولو. گھی ہم پہنچا دیں گے. اور ایک الزام کیا تھا کہ انہوں نے کہا، ان 4 مسلمانوں نے، کہ تم نے خدمت کی. تو NIA کہتی ہے مودی کی گھی بم ہے، خدمت اٹیک ہے، حملہ ہے. ارے کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے؟ کون سے فیروز اللغات میں لکھا ہے کہ گھی بم ہے، خدمت حملہ ہے؟ تو جج نے کہا یہ سب جھوٹ ہے اور مقدمے کو نکال کر پھینک دیا. یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ بغیر خوف کے، بغیر ذہنی الجھن کے، پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے نعرہ لگاؤں گا، آپ میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہندوستان! بھارت! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.